اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر جنجوا۔ اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کے ایک دیہی علاقے باراکو کا ایک ڈھوک ہے جس کو ڈھوک موری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج جو شخص موجود ہے محمد اشفاق ان کا نام ہے، اور یہ ایک ایتھلیٹ تھے۔ ڈسٹرکٹ لیول پہ انہیں بڑا نام کمایا، اور 23 سال کی عمر سے آج 43 ایئر اولڈ ہے ان کی ایج، اور 20 سال کا عرصہ ان نے بیساکھیوں کی مدد سے یہ چلنا شروع ہوئے۔ ان کی کیا کہانی ہے، اس درد بھری کہانی میں کیا اتار چڑھاؤ ان کی زندگی میں آئے، اور کیا وجہ ہے کہ آج یعنی 20 سال ہو چلے ہیں یہ بیساکھیوں کی مدد سے چل رہے ہیں۔ ایک ایسا ایتھلیٹ جو نیشنل لیول پہ ہمارا نام جو ہے، پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکتا تھا، وہ ایک جگہ پر ایک بستر پر ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے ہم ان سے جانیں گے۔ محمد اشفاق صاحب جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں اپنی سٹوری بتائیے گا کہ آپ ایک ایتھلیٹ تھے اور کیسے آپ بیساکھیوں پہ 20 سال کا عرصہ آپ نے گزار دیا۔ دیکھیں جی، میں جب کالج لیول میں جب میں گیا ہوں تو میں نے ڈسٹرکٹ لیول پر ٹاپ کیا ہے یہ دوڑ کے مقابلے میں۔ تو مجھے ہلکی سی جوائنٹس میں پین ہوئی ہے تو میں سول ہاسپٹل چلا گیا ہوں ڈاکٹر پروفیسر سلیم کے پاس۔ آفٹر 90 ڈیز، جب 90 ڈیز کا انہوں نے دونوں ٹانگوں پہ میرے پلستر چڑھایا، جب وہ اترا تو میرے جوائنٹس میں بلڈ آ چکا تھا۔ ان کا سوری بیٹا، انہوں نے مجھے پیمز ریفر کر دیا۔ پیمز میں ڈاکٹر متین صاحب نے میرا آپریٹ کیا، پھر مجھے انہوں نے نرم کر دیا NIH، وہاں سے اکبر نیازی کر دیا۔ میں نے منسٹری آف ہیلتھ، ڈاکٹر ظفر مرزا، مراد سعید، پرائم منسٹر آف پاکستان کے ہر جگہ میں گیا ہوں۔ ایون کہ اس سے جو پہلا دور تھا اس میں نے میاں صاحب کے بھی دور میں ان سے درخواستیں کی ہیں، میں نے بیت المال کی بھی دروازہ کھٹکھٹایا ہے، کسی نے میری کوئی ہیلپ نہیں کی ہے۔ جو میرے آپریٹ ہوتے گئے ویسے ویسے میری حالت بگڑتی گئی۔ میں بالکل اچھی حالت میں ہاسپٹل گیا تھا۔ میری اب وزیر اعظم پاکستان سے، آرمی چیف سے، پاکستان بیت المال، اس 20 سال کے عرصے میں آپ نے مطلب اپنا علاج کون کون سے ہاسپٹل سے کروایا، اور کیا وجہ تھی کہ آپ کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا؟ میں نے پیمز ہاسپٹل سے علاج کروایا۔ سینٹرل ہاسپٹل سے جب یہ میرا غلط ہوا پروفیسر سلیم صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ جوائنٹس آپ کا نیا ڈلے گا۔ میرے دونوں جوڑ جو میٹل کے ڈلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ عرصہ نہیں جلے گا کیونکہ یہ مہنگا علاج ہے، 8-10 لاکھ روپے کا، ہم یہ جوڑ باہر سے نہیں منگوا سکتے۔ پھر مجھے نرم NIH بھیج دیا۔ انہوں نے مجھے یہی کہا ہے کہ ہم یہ جوڑ باہر سے منگوانا پڑے گا، پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی۔ نہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کیوں نہیں ہیلپ کر سکتی؟ یہ ریزن نہیں آپ کو بتائی انہوں نے؟ میں نے کہا ہے جی کیوں نہیں ہیلپ کر سکتی؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے۔ پھر میں نے ہیلتھ کارڈ جو انہوں نے بنایا تھا، میاں صاحب کے دور میں تھا، پھر ابھی عمران خان صاحب کے دور میں تھا، میں نے اس کے توسط سے لوگوں نے آ کے سروے کی، گورنمنٹ نے کہا جی آپ اہل ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی ہم سرجری کا کام یہ اس پہ نہیں کر سکتے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے، میں در جاتا رہا ہوں، میں سارا دن ان کے دروازوں پہ بیٹھا رہا ہوں، ظفر مرزا کے پاس گیا ہوں، منسٹری آف ہیلتھ کے چکر کاٹتا رہا ہوں۔ اسی حالت میں آپ جاتے رہے؟ جی میں اسی حالت میں جاتا رہا ہوں۔ سٹیزن پورٹل پہ میری یہ آئی ہوئی ہے۔ بیت المال میں ابھی بھی جا کے ابھی بھی میرا یہ ڈاکٹر فرید اللہ خان زمری کے پاس میرا کیس ہے، ابھی بھی میں جو ہے نا وہاں جا کے آ کے انہوں نے کہا جی فنڈ ہوں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ اشفاق صاحب کیسے گزر بسر کر رہے ہیں؟ حالات تو آپ کے بہت مخدوش ہیں، اور کس طرح آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے، تو ماشاءاللہ ایک پھول سی بچی بھی ہے آپ کی، تو کیسے گزر بسر کر رہے ہیں؟ بس میں اللہ کے آسرے پر اور یہ مخیر حضرات یہ جو لوگ ہیں، حاجی صاحب ہیں میرے، ان کی رحم و کرم پر بیٹھا ہوا ہوں۔ میں گاڑی چلاتا ہوں، میں ڈرائیور بھی ہوں، میں کوئی کام کرنے سے ہچکچاتا نہیں ہوں، لیکن میری ابھی وزیر اعظم صاحب سے، ملک ریاض بیریا ٹاؤن والے ہیں، میری ان سے بھی اپیل ہے ہاتھ جوڑ کے، میری بیت المال سے بھی اپیل ہے، میری آرمی چیف سے بھی اپیل ہے کہ خدا را اب میری آئے دن ٹانگ خراب ہوتی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس ٹانگ کو کاٹ دیں گے نہیں تو انفیکشن پھیل رہا ہے۔ میری آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے ہیں، آپ لوگوں نے میری بات سنی ہے کہ خدا کے لیے یہ میری ٹانگ کا علاج کیا جائے تاکہ میں اپنے قدموں پہ چلوں اور اپنا کوئی زندگی گزار سکوں۔ اچھا، لاسٹ آپ نے کون سے ڈاکٹر کو چیک کروایا، کون سا ہاسپٹل تھا، اور انہوں نے آپ سے کیا کہا کہ آپ کا جو ٹانگ ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ سر لاسٹ میں نے ابھی یہ جو آج سے کوئی 2 مہینے پہلے میں نے NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ہینڈی کیپ GA2 میں نے چیک کرایا فرید اللہ خان زمری سے۔
انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ٹانگ میں جرمن سے جوڑ آتا ہے، یہ زم کا کوئی جوڑ ہے جرمن کا، وہ پورا جوائنٹ ہم آپ کا ریپلیس کریں گے کپ اینڈ کیس کا، تو آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے قدموں پہ چلنا شروع کر دیں گے۔ اس کا 8 لاکھ کا خرچہ ہے۔ اب وہ میرے پاس تو ہے نہیں، بیت المال کو لکھ کے دیا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہم 6 لاکھ کریں گے، ہم 8 لاکھ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں روزانہ آتا ہوں، روزانہ جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ابھی نہیں ہے، ایم ڈی صاحب ابھی نہیں ہے، بیت المال بھی کچھ نہیں کر رہا ہے۔ بیت المال میں آپ نے اپلیکیشن دی کتنا عرصہ ہو گیا اس کو، اور وہ اب اس کی اپڈیٹ کیا ہے؟ بیت المال میں 1 مہینے سے اوپر ہو گیا، میں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے، میرے پاس اس کے ڈاکومنٹس پڑے ہیں۔ بیت المال والوں نے کہا جی جب ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں گے، وہ بھی بس سرکاری کام ہے، وہ بھی کوئی خاص اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ بچی آپ کی جو ہے یہ اسکول جا رہی ہے؟ جی سر، یہ اسکول جا رہی ہے۔ کون اس کا خرچہ برداشت کر رہا ہے؟ بھائی یہ حاجی صاحب ہیں ساتھ، ہے تھوڑی بہت ہیلپ کر دیتے ہیں۔ ساجد بھائی ہیں، یہ اللہ ان کو عزت دے، ملے مجھے، میں گاڑی چلا رہا تھا ان کی کسی کی، تو میں ٹیکسی چلاتا ہوں، جب کبھی مل جائے کسی کی گاڑی، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی جتنا ہو کیسے چلا پاتے ہیں اس حالت میں؟ آپ جو ہمیں چلتے ہوئے نظر آئے وہ بھی آپ کے لیے بڑی ٹینشن تھی، یعنی تھوڑا سا جو سفر ہے وہ طے کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے، تو گاڑی کیسے چلاتے ہیں؟ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے، لیکن میں کسی طریقے پہ مینج کر لیتا ہوں۔ پین کلر 3 ٹائم لیتا ہوں، بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہوں، لیکن میں گھبراتا نہیں ہوں، میں کسی طرح مینج کر رہا ہوں۔ جی ناظرین، آپ نے محمد اشفاق کی یہ کہانی سنی، یہ ایک دردناک کہانی ہے کہ ایک چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے ایک انسان 20 سال کا عرصہ اس نے اپنی جوانی جو ہے وہ بیساکھیوں کی مدد سے گزاری۔ ایک بہت کربناک مناظر ہیں، اور اس جو کہانی میں ایک مسیحا جو ہے وہ ایک شخص، ایسا شخص ہے، اس سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، ان سے بات کریں گے کہ ان نے اپنے گھر میں ان کو کیسے رکھا، کیا وجہ بنی کہ وہ اپنے گھر ان کو لے کے آئے۔ اس کے علاوہ مزید بھی ان کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، آپ کو ابھی ایک ایسے مسیحا سے آپ کی بات کروانے لگے ہیں جن نے، جو محمد اشفاق صاحب ہیں، ان کو فری آف کاسٹ جو ہے اپنے گھر میں رہائش دی۔ ان کو یہ خیال کیسے آیا، اس کہانی کے پیچھے کیا راز تھا، وہ جانیں گے ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ کو کہاں ملے اشفاق صاحب؟ جی یہ میں جناب، مجھے یہ روڈ پہ مل گئے اشفاق صاحب، ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی، تو یہ کسی کمرے کی تلاش میں تھے کہ ہمیں کوئی 1000 روپے کا کمرہ، تو میں نے بولا بیٹے 1000 روپے کا کمرہ تو اس دور میں آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا۔ تو میں نے جب ان کی حالت دیکھی، یہ چل بھی نہیں سکتے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ میں خود غریب آدمی ہوں، مگر میں اتنا کرتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا کمرہ میں فری میں، اور بھی جو کچھ میں آپ کی مدد مطلب کر سکتا ہوں وہ کروں گا۔ تو ابھی ان کی ایک بچی ہے، وہ اسکول میں پڑھ رہی ہے، وہاں بھی میں ان کی کوئی ہیلپ کرتا ہوں، اور ان کی اپنی بھی میں کھانے پینے کے بارے میں ان کو ہیلپ کرتا ہوں۔ حاجی صاحب، 8 لاکھ بہت بڑی رقم ہے جو ان کے علاج کے لیے درکار ہے۔ آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے ان کے لیے کہ جو ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کریں؟ جی میں مخیر حضرات سے ان کے بارے میں یہی اپیل کروں گا کہ ان کی حالت تو میرے سامنے ہے، تو ابھی ان لوگوں کے ذریعے آپ کوئی ان بندے کو دیکھ رہے ہیں، اس بندے کو، تو ابھی میں کہتا ہوں کہ خدا کی راہ جتنا کچھ آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ اس کے بارے میں کریں، تاکہ یہ اپنے قدموں سے چل کے اپنی بچی اور اپنی ایک بیوی ہے، وہ بھی بیمار ہے، ان کی بیوی بھی عالیہ بیمار ہے، تو ان کی مدد میں آپ شامل ہوں۔ جی ناظرین، جو مخیر حضرات ان سے تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا نمبر نوٹ کر لیں۔ جی اپنا نمبر بتائیے گا۔ جی پلیز 923155120844۔ ایک ہی نمبر یوز کریں، دوبارہ رپیٹ کیجیے گا ذرا، کس کوڈ کے ساتھ ہے یہ؟ 031551208444۔